أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم
وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. صلی اللہ کو دیکھ کر وجد میں ہے اہل محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر، ان کی یادوں سے بہتی نیند آئی ایک شب، جاگ اٹھا وقت پھر نور خدا کو دیکھ کر۔ اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا، اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا، سب نے چہرے ڈھک لیے بی فاطمہ کو دیکھ کر۔ اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا، سب نے چہرے ڈھک لیے بی فاطمہ کو دیکھ کر۔ اور ننھے اصغر کی اداؤں پر ہوئے نازا حسین، رن میں وہ جب مسکرائے حرملا کو دیکھ کر۔ ننھے اصغر کی اداؤں پر ہوئے نازا حسین، رن میں وہ جب مسکرائے حرملا کو دیکھ کر۔ علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران علی بوتراب، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران علی بوتراب، علی پردہ آدمیت کا راز، علی ہے عقیدے کی پہلی نماز، علی پردہ آدمیت کا راز، علی ہے عقیدے کی پہلی نماز۔ بشر کی سمجھ سے ہے بالا علی، علی ہے انوکھا نرالا علی، بشر کی سمجھ سے ہے بالا علی، علی ہے انوکھا، علی ہے انوکھا نرالا علی، علی ہے انوکھا نرالا علی، علی ہے انوکھا نرالا علی۔ پیا جس نے زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے، جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کیا ہندوستان والو، جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے، جو لایا ہند میں اسلام، جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے۔ عین سے عین عبادت کا سر انجام ہوا، لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا، یا سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا، صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین زہرا علی کا جانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین کا ہو بدن بدن میں، حسین کی روح چمن چمن میں، حسین آقا کی انجمن میں، حسین بکھرے تو ہے سمندر، حسین سمٹے تو ہے قلندر، حسین بکھرے تو ہے سمندر، حسین سمٹے تو ہے قلندر، حسین کی روح چمن چمن میں، حسین غوث الورا کے نانا، حسین خواجہ پیا کے دادا، کہے یہ عرفی بھی رشک سے اب یہ میرا جد ہے میرا گھرانہ، کہے یہ عرفی بھی رشک سے اب یہ میرا جد ہے میرا گھرانہ۔ کسی نے دل سے پوچھا کہ بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے کہہ اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ چکے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، یزید تھا حسین ہے۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے۔ کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں، کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، نام اصغر ہے میرا ہوں میں علی کا پوتا، انگلیوں پر درے خیبر جو نچا دیتا ہے۔
انگلیوں پر در خیبر، جو نچا دیتا ہے خطبوں سے ظالم کے دل پہ کفر کا بھالا لگا دیا، خطبوں سے چار سمت اجالا لگا دیا۔ اب پھر کوئی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، زینب نے تخت شام پہ تالا لگا دیا۔ اب پھر کوئی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، اب پھر کوئی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، زینب نے تخت شام پہ تالا لگا دیا۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سب نے تو سجدے کیے تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ گزارش کرتا ہوں حیدرآباد کے معروف صنعتکار جناب محمد فیضان خان قادری تشریف لائے اور اپنی حاضری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ حاصل کلام سے سماعت میں کہیں گے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، یہ چکی زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں
خاکا رگا گئے مدینے سے بلاوا رگا گئے۔ منقبت امام عالی مقام مولا حسین علیہ السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تڑپ اٹھتا کہ دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی، زبان پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ کہاں عباس نے افسوس بازوں کٹے گئے میرے، کہاں عباس نے افسوس بازوں کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک آب لے جائی نہیں جاتی، زبان پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ میں گزارش کرتا ہوں حیدرآباد کے عالم السلام جناب شیخ احمد مالوی سے تشریف لائیں اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے،
ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، یہ جیت گئے وہم نہیں، یہ جیت گئے وہم نہیں، یہ بات کسی سے کم نہیں، یزید مر گیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، یزید مر گیا حسین ہے۔ سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہمیں انعام ہے، سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہمیں انعام ہے، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اسیر شام پر نگاہ کی تو بنا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا، تھی موت گھر طرف جگہ، تھی موت گھر طرف جگہ، تھی موت گھر طرف جگہ، کھلا یہ راز بھی وہاں، حیات بانٹتا حسین ہے، ہاں حسین ہے، حیات بانٹتا حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ گئے، وہ پنجتن کی انجمن کا 5 چراغ گئے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار گئے، وہ بد نسل ہے بد نسب انہی میں وہ شمار گئے، ارے وہ منکر ازل، ارے وہ منکر ازل، تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، ارے وہ منکر ازل، ارے وہ منکر ازل، تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ والعلماء، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے،
نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں یقین کرو اے مومنو، قبول ہوگی ہے دعا کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، قبول ہوگی ہے دعا کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے۔ خدا کے دی کا نام خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان دوستوں، جمیع حاضرین کرام اور عزیزان گرامی قدر، آج عاشورے کی صبح ہے اور پوری دنیا میں امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پوری دنیا کے مسلمان عقیدتوں کے خراج پیش کر رہے ہیں۔ عزیز دوستوں، 1400 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں بھرپور بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن تمہارے اعمال کا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہوا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ارشاد فرمایا، اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ عزیز دوستو، یہ آیت مبارکہ اگر آپ پڑھیں اور پھر شہادت امام حسین علی مقام کی طرف نگاہ کریں تو آپ کو ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کربلا کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو امام حسین کا سارا کنبہ لٹ جاتا ہے، حضرت امام حسین علی مقام کے سارے خاندان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یزید باضابطہ اس کے بعد تخت خلافت پر بیٹھ جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ سوال یقینی طور پر ذہن میں پیدا ہوگا کہ امام حسین تو ظاہری طور پر شکست کھا گئے اور یزید کامیاب ہو گیا، مگر عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ یزید کامیاب ہو گیا، چونکہ اس کو تخت ملا ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ یزید کامیاب ہو گیا، اس کو تاج ملا ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ یزید کامیاب ہو گیا، اس کو حکومت ملی ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ یزید کامیاب ہو گیا، مگر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لوگوں، کامیاب وہ نہیں ہوتا جو تخت پر بیٹھ جایا کرتا ہے، کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پوری دنیا جانتی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میرے دوستو، یہاں میں رک کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، امام حسین صرف جنت میں داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ امام حسین کے بارے میں ان کے نانا نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگو حسین کو دیکھنا، حسن کو دیکھنا، یہ تصور نہ کرنا کہ یہ جنتی ہیں، بلکہ یہ یاد رکھنا کہ میرے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ طے شدہ اصول ہے۔ امام حسین کا سر اقدس تن مبارک سے جدا ہوتا ہے، مگر کامیابی کا سہرا یزید کے سر پر نہیں سجایا گیا، کامیابی کا صحرا مولا حسین کے سر پر سجایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے
کہ 1400 سال گزرنے کو ہیں، 1400 سال کم و بیش، آج بھی آپ دھڑکتے دل سے مولا حسین کو عقیدتوں کے خراج پیش کر رہے ہیں۔ کامیابی کیا ہے عزیزان گرامی قدر؟ کامیابی یہ ہے کہ ذکر کیا جائے تو شان کے ساتھ کیا جائے، نام لیا جائے تو تکریم کے ساتھ لیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر کامیابی کیا ہے کہ جب ذکر ہو تو احترام سے ذکر کیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر کامیابی اس کا نام ہے۔ اور یزید، عزیز دوستو، کہاں ہے یزید؟ کہاں ہے اس کا مزار؟ اتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، ساروں نے یزید کا نام سن رکھا ہے، میں آپ سے پوچھوں یزید کا مزار کہاں ہے؟ کوئی آپ نے سے نہیں بتلا سکتا کہ یزید کا مزار کہاں ہے۔ عزیزان گرامی قدر کہیں ہوگا جس کا کوئی پتہ نہیں، جس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں، جس پر کوئی تھوکتا نہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر مولا حسین کا مزار کہاں ہے؟ مسلمانوں کا بچہ بچہ پکار کر بولے گا مولا حسین کربلا میں آرام فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر کامیابی کس کو کہتے ہیں کہ عزت میں 4 چاند لگ جائیں اور جنت میں داخلہ مل جائے، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، امام حسین علی مقام علی جدہ علیہ السلام وہ ذات مبارکہ ہے کہ عزیز دوستو کامیابی کے سہرے ان کے سر پر سجائے گئے، عزتوں کے تاج ان کو پہنائے گئے، اور عزیزان گرامی قدر شہادت کی ان بلندیوں کو انہوں نے چھوا کہ اس سے پہلے ان بلندیوں کو کوئی چھو نہیں پایا۔ عزیزان گرامی قدر شہادت عظمیٰ کے ذریعے حضرت امام حسین نے حق کی سر بلندی کی وہ تاریخ رقم کی کہ ایسی تاریخ پھر آپ کو کربلا کے بعد کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ میرے دوستوں، میں فضائل امام حسین اور مناقب امام حسین بالکل بیان نہیں کرنا چاہتا، چونکہ آج عاشورہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ کربلا کا پس منظر بھی آپ کی خدمت میں رکھوں، کربلا کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کے سامنے رکھوں، ماں باپ کربلا پیش آنے والے چند مناظر بھی آپ کی خدمت میں رکھوں۔ عزیز دوستو، ان مناظر کو سننے کے لیے دل کے اندر تاب ہونا چاہیے، اور عزیزان گرامی قدر ان مناظر کو بیان کرنا کسی انسان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ اور بہت مشکل ہے، مگر میں کوشش کروں گا بہت تیزی کے ساتھ اس منظر کو آپ کی خدمت میں رکھوں۔ پھر دعائے یوم عاشوراء بھی ہمیں پڑھنی ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ بیان ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر امام حسین کون ہے؟ امام حسین کا پس منظر کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام حسین علی مقام دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان کی حضرت آقا کائنات کی چچی حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ حضور کے جسم اقدس کو کاٹا جا رہا ہے اور ان کی گود میں ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت ام الفضل دوڑے دوڑے اپنے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو کاٹا جا رہا ہے اور میری گود میں ڈالا جا رہا ہے۔ سرکار اس قدر بھیانک میں نے خواب دیکھا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اے ام الفضل، یہ خواب بھیانک نہیں ہے، یہ خواب مبارک خواب ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے جسم کو کاٹا جائے اور آپ کے گوشت کو میری گود میں ڈال دیا جائے، یہ خواب کیسے مبارک ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رأیت خیرا تلد فاطمۃ غلاما یکون فی حجرک، ارشاد فرمایا اے ام الفضل میری چچی، یہ خواب اس واسطے مبارک ہے کہ چند دنوں کے اندر میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور اے ام الفضل وہ بیٹا کسی اور کے گود میں نہیں دیا جائے گا، برکت کے طور پر تمہاری گود میں دیا جائے گا، تمہیں یہ سعادت نصیب ہوگی کہ حسین تمہاری گود میں آئیں گے۔ عزیز دوستو، اس ایک روایت سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ حسین کوئی دوسرے وجود کا نام نہیں ہے، رسول اللہ کے جسم مبارک کے حصے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کی امی جان کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فاطمۃ بضعۃ منی، ارشاد فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، فاطمۃ الزہرا کے جگر کے ٹکڑے کو مولا حسین کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے بولنے میں، مسکرانے میں، بات کرنے میں، چلنے پھرنے میں نے یوں تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، مگر جس قدر سملر رسول اللہ سے میں نے فاطمۃ الزہرا کو دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ وہ بولتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ بول رہے ہیں، وہ مسکراتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہیں، امام حسین علی مقام۔ عزیز دوستو، میں سارا بچپن آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا، بس اتنی بات عرض کروں کہ امام حسین پیدا ہوتے ہیں
حضرت آقا کائنات گود لے لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، دنیا کا اصول یہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ اپنی گود میں مولا حسین کو لیتے ہیں۔ پہلی مرتبہ اپنے نواسے کو دیکھا، کان میں اذان دی، نام حسین رکھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم سامنے موجود ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ، حسین کی ولادت پر یہ آپ کا رونا کیسا، یا آپ کا آنسو بہانا کیسا؟ یا رسول اللہ، یہ آپ کی آنکھیں کیوں بھیگ گئیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ، یہ وہ میرا بیٹا ہے جو دین کی خاطر کربلا کے میدان میں تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا جائے گا۔ اے فاطمہ الزہرا، میرے بیٹے کو میری امت کربلا کے میدان میں شہید کرے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے ظاہری طور پر؟ ارشاد فرمایا، میں نہیں رہوں گا۔ ارشاد فرمایا، علی مرتضیٰ موجود ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نہیں رہیں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا امام حسن موجود ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں موجود ہوں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ عزیز دوستو، بچپنے سے امام حسین علی مقام کی شہادتوں کی خبریں سارے اہل بیت میں عام تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کو حضور نے بلا کر مٹی دی۔ ارشاد فرمایا، مٹی کربلا سے جبریل لے کر آئے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مٹی کا خاصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، ایک دن وہ آئے گا کہ میرے بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی۔ جس دن میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضور کی یوں تو 9 ازواج اس وقت موجود تھی، مگر حضور نے مٹی دی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کو دی، چونکہ حضور جانتے تھے اس وقت میری ازواج میں سے اگر کوئی موجود ہوں گی تو حضرت ام سلمہ موجود ہوں گی۔ عزیز دوستو، یہ امام حسین کی شہادت کا پس منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، بچپنا گزر رہا ہے امام حسین کا، کبھی نانا کی گود میں، کبھی بابا کے بازوؤں میں، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا لخت جگر کی، سیدہ فاطمہ الزہرا لخت جگر رسول کی لوریاں اور قرآن کی تلاوتیں سننے میں، اس سے مبارک بچپنا کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، امام حسین کھیلنے کے لیے جاتے تو مدینے کی گلیوں میں نہیں کھیلا کرتے، مسجد نبوی میں کھیلا کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں سے وہ گزرتے، کبھی ابو بکر صدیق پلکیں بچھا رہے ہیں، کبھی فاروق اعظم خرمار ہوتے جا رہے ہیں، کبھی عثمان غنی بلائیں لیتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ امام حسین کا بچپنا ہے۔ کون کہے کہ مولا حسین کیا ہے؟ حضرت سیدنا آقا کائنات کی گود میں اللہ رب العزت نے بیٹا عنایت فرمایا۔ حضرت ابراہیم جلوگر ہوئے، وہ بھی بولنے لگے۔ حضور کی گود میں اب 2 شہزادے بیٹھے ہیں، ایک طرف مولا حسین بیٹھے ہیں، دوسرے طرف حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں۔ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ان دونوں بچوں میں سے کسی ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہوگا، یہ دونوں کے دونوں باقی نہیں رہیں گے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ نے اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کس کو بھیجنا پسند فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے جی بھر کر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دیکھا، اس کے بعد ایک نظر اپنے شہزادے امام حسین پر ڈالی، اس کے بعد ارشاد فرمایا، جبریل مولا سے کہنا میرے بیٹے ابراہیم کو اٹھا لے۔ حضرت امام حسین علی مقام کی طرف رسول اللہ نے اشارہ نہیں فرمایا، حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حسین کو رکھنا چاہتے ہیں، ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں بھیج دینا چاہتے ہیں، بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ابراہیم جائے گا تو میں روؤں گا اور حسین جائے گا تو فاطمہ روئے گی۔ اے جبرائیل، میں اپنا غم تو برداشت کر سکتا ہوں، میری فاطمہ کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین کون ہے؟ رسول اللہ جس پر اپنے شہزادے کو مار دے اس ذات کو امام حسین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بچپنے میں رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو قربان کیا ہے، کس پر؟ امام حسین علی مقام پر۔ عزیز دوستو، یہ امام حسین کا پس منظر ہے۔ اب ذرا دیکھیں، وہ امام حسین حضرت آقا کائنات علیہ السلام کے دور میں ابن رسول کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان کی تمناؤں کی قدر کی جاتی ہے، روایات کا ایک سلسلہ ہے، میں کیا آپ کو سناؤں۔ عزیز دوستو، حضور مجلس میں تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، آتے آتے وہ جنگل سے آ رہے تھے، ہرن کے 2 بچے ان کو نظر آئے، ایک بچے کو پکڑ لیا، اٹھا کر لے آئے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت آقا کائنات کی خدمت میں لے کر آئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہرن میں بطور تحفہ ہرن کے بچے کو آپ کی خاطر لایا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، دوڑتے ہوئے امام حسن حضور کی مسجد میں داخل ہوئے، جو ہی ہرن کو دیکھا خوشی سے آ گئے حضور کے پاس،
بیٹھ گئے امام حسن، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، عرض کیا نانا جان یا رسول اللہ یہ ہرن کا بچہ مجھے ہبا کریں گے، گفٹ دیں گے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے حسن میں کسی کو خالی نہیں لوٹایا کرتا، تم تو میرے دل کا ٹکڑا ہو، تمہیں کیسے میں محروم کر سکتا ہوں، لے جاؤ۔ رسی لائی گئی، حضرت امام حسن کو رسی تھما دی گئی، رسی کو تھام کر امام حسن سیدھے اپنے گھر پہنچے، وہاں امام حسین کھیل رہے تھے۔ امام حسین نے جو ہی ہرن کو دیکھا بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے بھائی جان یہ ہرن کا بچہ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ ارشاد فرمایا نانا جان نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے بھی دے دیں۔ امام حسن نے فرمایا وہ تو سرکار دے سکتے ہیں، میرے پاس تو بس ایک ہے۔ امام حسین دوڑے دوڑے سرکار کے پاس آئے، حضور پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا اے حسین ہرن مدینے میں نہیں ملا کرتا، ہرن تو جنگلوں میں ملا کرتا ہے، میں کہاں سے تمہیں لا کر ہرن دوں؟ کہنے لگے سرکار مجھے بھی ہرن چاہیے۔ اب ضد امام حسین کی بڑھنے لگی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ امام حسین ادھر تڑپ رہے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے پر ایک ہرن اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کھڑی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آ جاؤ۔ وہ دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئی، اس سے رسول اللہ نے پوچھا کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ایک بچے سے حسن کھیل رہے ہیں اور میں نے جان لیا کہ آپ کے گھر 2 شہزادے پائے جاتے ہیں، اگر حسن کھیلیں گے حسین آنسو بہائیں گے، یا رسول اللہ میں اپنے بچے سے دور رہنا گوارا کر سکتی ہوں، حسین کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، یا رسول اللہ ایک اور بچہ لے کر حاضر خدمت ہو گئی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر آپ ذرا دیکھیں ان کے ناز صرف مدینے کے لوگ نہیں سہا کرتے تھے، جنگل کے جانور بھی ان کے ناز اٹھایا کرتے تھے۔ یہ امام حسین کا بچپنا تھا۔ عزیزان گرامی قدر رسول اللہ ان کے ناز اٹھاتے، سیدہ فاطمہ الزہرا ان پر بل بل جاتی، حضرت مولا علی شیر خدا ان پر قربان ہو جاتے۔ عزیز دوستو حضرت امام حسین کون ہے؟ رسول اللہ کے دل کے چین کا نام حسین ہے۔ عزیز دوستو کیوں پیار کرتے ہیں مسلمان امام حسین سے؟ عزیز دوستو مسلمانوں کا جواب ایک ہے، ہم اپنی نسبت نہیں دیکھا کرتے، ہم تو مصطفیٰ کی نسبت دیکھا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے حضور کو مچلتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے حضور کو تڑپتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے حضور کو چاہتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے حضور کو سجدوں کو طول دیتے ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر ہم کیسے پھر اگنور کر سکتے ہیں؟ کیا وہ لمبے سجدے ہم بھول جائیں، وہ خطبوں کا رکنا ہم بھول جائیں، رسول اللہ کی راہیں بدل دینا ہم بھول جائیں، رسول اللہ کا روزانہ گھر پر آنا ہم بھول جائیں؟ عزیزان گرامی قدر کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن رسول اللہ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر نہیں جاتے، ہر روز پابندی کے ساتھ۔ کیوں جاتے؟ حسن و حسین سے ملاقات کرنی ہے۔ عزیز دوستو حضور گزر رہے ہیں، سیدنا امام حسین کے رونے کی آواز آئی، رسول اللہ نے راستہ بدل لیا، بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، ارشاد فرمایا فاطمہ کبھی میرے حسین کو رونے نہ دینا، میں سب کا رونا گوارا کر سکتا ہوں، حسین کا رونا گوارا نہیں کر سکتا، مجھے برداشت نہیں ہوتا جب حسین رویا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو یہ امام حسین ہے، ایک منظر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر ان کا بچپنا میں بیان کروں میرے دوستو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ اب آ جائیے آپ، یہ امام حسین آپ نے دیکھ لیا ان سے پیار کیسا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کو امام حسن ان سے کس قدر محبت کرتے ہیں، رسول اللہ ان سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر ہیں، رسول اللہ کاندھے پر امام حسین کو بٹھائے مدینے کی گلیوں میں سیر کرا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، پیار آیا، کچھ عاشق تھے حضور کے، ان کی نظریں ہمیشہ حضور پر رہتی تھی، عرض کیا کیا نعم المرکب یا رسول اللہ، کہنے لگے سرکار یہ سواری کتنی اچھی ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر سواری کی تم تعریف کر رہے ہو، یہ بتاؤ میرا سوار کیسا ہے، یہ بھی تو کہو کہ میرا حسین کتنا اچھا ہے۔ عزیز دوستو پتہ کیا چل رہا ہے، سرکار کی تمنا ہے کہ امام حسین کی تعریفیں کی جائیں، سرکار خوش ہوتے ہیں جب کسی کی زبان پر یا حسین کی صدا بلند ہو جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ بار بار کربلا سناتے ہیں، کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں، یہ جلد سے آپ لوگ وہی واقعات سناتے نہیں تھکتے؟ عزیز دوستوں کہتے ہیں ہم نہیں تھکتے، کیوں نہیں تھکتے؟ عزیزان گرامی قدر ہمارا ایمان ہے، ادھر ہماری زبان پر مولا حسین کا نام آتا ہے، ادھر مدینے سے سلام آ جایا کرتا ہے، مدینے سے دعائیں آیا کرتی ہیں کہ اے لوگو تم نے میرے حسین کو یاد کیا تم آباد رہنا۔ عزیزان گرامی قدر مدینے سے دعائیں ملتی ہیں ان کو
جو مولا حسین کو یاد کیا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اب آ جاتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ایک جھلک ہی میں نے پیش کی، ان کی ساری زندگی تو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ایک جھلک میں نے پیش کر دی کہ مولا حسین ہے کون۔ عزیزان گرامی قدر، ان کا بڑا احترام رسول اللہ علیہ السلام کے دور مبارک میں، ان کا بہت احترام حضرت صدیق اکبر کے دور مبارک میں، یہ بڑی عزتوں سے دیکھے گئے حضرت فاروق اعظم کے دور مبارک میں، ان کا بڑا اکرام کیا گیا حضرت عثمان غنی کے دور مبارک میں۔ عزیزان گرامی قدر، جب مولا علی شیر خدا جلوہ خلافت پر، تخت خلافت پر رونق افروز ہوئے، ایک بازو امام حسن تھے، ایک بازو امام حسین تھے۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے، حضرت امام حسین حضرت امام حسن کے ایک معنی میں نائب اور خلیفہ جانشین تھے۔ عزیز دوستو، زمانے نے کروٹ لی اور پھر کچھ زمانہ ایسا گزرا جیسے تیسے گزر گیا، اس کے بعد سن 60 ہجری آ گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اب مولا حسین کی عمر مبارک تقریباً 55-56 سال کی ہو چکی ہے۔ حضرت امام حسین مدینہ پاک میں ہے، وہی عزت ہے، وہی احترام ہے، وہی تقدس ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی، ہر زمانے میں لوگ ان کو چاہتے رہے، محبت کرتے رہے۔ عزیز دوستو، آنکھوں میں بساتے رہے، دل میں جگہ دیتے رہے۔ عزیزان گرامی قدر، مدینہ کے تاجدار اس وقت حسین تھے، مدینہ میں محبتوں کا مرکز امام حسین تھے، مدینہ میں چاہتوں کی پہچان امام حسین تھے۔ پنجتن پاک میں سے 4 لوگ دنیا سے ظاہری طور پر جا چکے تھے، پوری عقیدتوں کا مرکز تنہا امام حسین کی ذات مبارکہ تھی۔ سن 60 ہجری حضرت امام حسین علی مقام پر پریشر بننے لگتا ہے، یزید تخت خلافت پر بیٹھتا ہے، پوری دنیا میں اس کی بیعت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، مگر وہ جانتا ہے پوری دنیا کو سرنڈر کر لینے سے بادشاہت نہیں ملتی، مولا حسین کو راضی کرنے سے بادشاہت مل سکتی ہے۔ وہ جانتا ہے سب سے عزت دار اگر کوئی شخصیت ہے وہ امام حسین کی ہے۔ اس نے ولید جو مدینہ پاک کا گورنر تھا، اس کے نام اس نے خط لکھا، امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، ان تمام سے بیعت لے لی جائے۔ حضرت امام حسین علی مقام کو بلایا گیا۔ مروان بن حکم، انتہائی بدبخت اہل بیت کا دشمن، اس وقت اس مجلس میں موجود تھا۔ امام حسین داخل ہوئے، پوچھا کیوں بلایا گیا؟ کہنے لگے یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ امام حسین علی مقام نے ارشاد فرمایا، اگر میں جھوٹ کو سچ کہنے لگ جاؤں تو پھر میں رسول اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر میں شرابی کو حضور کے منبر پر بیٹھنے دے دوں پھر میں رسول اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہنے لگے اے حسین، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ ارشاد فرمایا، میں قوم کا سردار ہوں اور سردار چھپ کر بیعت نہیں کیا کرتے، میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت امام حسین جانے لگے۔ مروان نے کہا، اے ولید، ان کو اسی وقت ختم کر دو، یہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو گورنر تھا اس نے کہا، رسول اللہ کے شہزادے کو مدینہ رسول میں قتل کرنا یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ امام حسین باہر نکلے، بار بار مطالبہ ہوتا رہا، آپ بیعت کریں، آپ بیعت کریں، آپ بیعت کریں۔ امام حسین علی مقام سمجھ گئے یہ ظالم میرا پیچھا چھوڑنے والے نہیں، اگر میں بیعت نہیں کرتا تو پھر مدینے پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ امام حسین کو سرکار سے بھی بہت پیار اور سرکار کے شہر مقدس سے بھی بہت پیار۔ امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں مدینے میں رہوں کبھی بھی یزید کی فوج آ سکتی ہے، اور جب فوج آتی ہے تو ایک انسان کو نہیں مارتی، فوج آتی ہے تو سب کچھ تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین اچھی طرح جانتے تھے۔ امام حسین نے حالات کو دیکھا کہ یزید کا پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، مدینہ پاک چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ عزیز دوستو، مرجب کا مہینہ تھا، 25 تاریخ تھی۔ امام حسین مدینہ کے تاجدار مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ مدینہ جہاں امام حسین جس مدینے کی گلیوں میں امام حسین کا بچپنا گزرا تھا، وہ مدینہ جہاں امام حسین کے ناز اٹھائے جاتے تھے، وہ مدینہ جس مدینے میں جہاں سے وہ گزرتے السلام علیک یا ابن رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو جایا کرتی تھی، وہ مدینہ جس کے دل دیکھنے کی تمنا لیے ہوئے پوری دنیا میں مسلمان جیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ مدینہ جس میں مرنے کی دعائیں حضرت فاروق اعظم نے مانگی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ مدینہ جو مسلمانوں کے دل کا چین ہے۔ عزیز دوستو، وہ مدینہ جس سے لوٹتے ہوئے انسان تڑپ اٹھتا ہے، مچل اٹھتا ہے اور بل بلا کر رونے لگتا ہے۔ عزیز دوستو، مدینے میں میں نے کتنے مردوں کو دیکھا، وہ کہیں نہیں روتے، مگر جب روضہ رسول سے جدائی ہوتی ہے
تو مردوں کی آنکھیں بھی بھیگ جاتی ہیں، پلٹ پلٹ کر گنبد خضرا کو دیکھا کرتے ہیں، کیونکہ مدینے میں محبتیں ملتی ہیں، مدینے میں سلام ملتے ہیں، مدینے میں شفقتیں ملتی ہیں۔ عزیز دوستو، جس کا دل زندہ ہوتا ہے مدینے جا کر وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کی آنچل میں آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کے روضے کی زیارتیں، مدینے کی گلیاں، یہ ہر ایک کو پیاری ہوتی ہیں، مگر امام حسین عزیزان گرامی قدر وہ مدینے کے ایک باسی نہیں تھے، وہ مدینے کے تاجدار تھے۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین صرف مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، وہ مسلمانان مدینہ کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ عزیز دوستو، وہ امام حسین مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیے جا رہے ہیں یزید کی جانب سے۔ امام حسین علی مقام نے رخت سفر باندھا اور پورے کنبے کو لے کر امام حسین رجب کے مہینے میں تشریف لے جانے لگے۔ آخری سلام پیش کیا اپنے نانا جان کی مزار مبارک پر، وہاں سے چلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار مبارک پر۔ میرے دوستو، سرکار کا کیا حال ہوا ہوگا یہ تو دنیا نہیں بتلا سکتی۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے عقیدے میں حضور پاک آج بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، موجود ہیں، آنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے سلام قبول فرماتے ہیں۔ عزیز دوستو، جب مولا حسین گئے ہوں گے اور آخری سلام امام حسین نے پیش کیا ہوگا، حضور پاک علیہ السلام کی کیا کیفیات ہوں گی۔ عزیز دوستو، امتی جدا ہوتا ہے تو حضور بے پناہ دعاؤں سے نواز دیا کرتے ہیں۔ جب لخت جگر جدا ہو، نور نظر جدا ہو، آنکھوں کا چین جدا ہو، عزیز دوستو حضور پاک علیہ السلام کی کیا کیفیات ہوئی ہوں گی لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ اپنے آقا کی بارگاہ میں، حضور کی جالیوں میں، حضور کے روضے میں آخری سلام پیش کر کے امام حسین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضری لگاتے ہیں۔ وہ پورا زمانہ رسول اللہ کا تشریف لانا، بی بی فاطمہ الزہرا کا چکیاں پیسنا، بی بی فاطمہ الزہرا کی قرآن کی تلاوتیں کرنا، وہ سارا منظر امام حسین کی آنکھوں میں گھوم رہا ہے۔ پلٹ کر کبھی روضہ رسول کو دیکھتے ہیں، کبھی قبر فاطمہ الزہرا کو دیکھتے ہیں، بعض امام حسن آرام فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کس دل کے ساتھ امام حسین مدینے سے جدا ہوئے کوئی کیا کہے۔ عزیز دوستو، مگر جانا تھا۔ امام حسین چل پڑے اپنی ننھی سی شہزادی بی بی فاطمہ صغرا کو مدینے چھوڑ کر۔ انہوں نے کہا، بابا آپ سب کو لیے جا رہے ہیں، مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، فاطمہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہارے اندر مجھے اپنی امی کے جلوے نظر آتے ہیں، تمہاری شکل، تمہاری صورت، تمہاری گفتگو سب کچھ بی بی فاطمہ الزہرا کی طرح ہے، اسی لیے میں نے تمہارا نام فاطمہ صغرا رکھا ہے۔ اے صغرا، ہم جینے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو دین پر اپنی جان لٹانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں اس واسطے تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ مدینے کی عورتوں کے لیے میری امی جان کی تصویر سلامت رہے، وہ تمہیں دیکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا دیدار پالے، اس واسطے مدینے کی عورتوں کی خاطر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے فاطمہ صغرا تمہیں سلام۔ حضرت امام حسین نے مدینے کو سے جدائی کا ارادہ فرمایا، اور روایتوں میں آتا ہے امام حسین بار بار مدینے پاک کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھتے، حضور کے روضے کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھتے۔ میرے دوستو، کون سے الفاظ ہیں جس میں بیان کروں کہ مدینے سے حضور کی جدائی کیا ہے؟ وہاں ناز اٹھائے جاتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، وہاں وہ جس بات کی خواہش کرتے تھے وہ ہر بات پوری ہو جاتی تھی۔ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلال حبشی نے روضہ رسول کی طرف دیکھا، حضور باہر تشریف نہیں لا رہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسری مرتبہ کہا، بلال حبشی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضور کو جو ہی مدینہ پاک میں دفن کیا گیا گنبد خضرا میں، حضرت بلال حبشی نے کہا، اب مجھ سے اذان نہیں دی جاتی، اب مجھ سے مدینے میں رہا نہیں جاتا، میرا خیال کرنے والے آقا، مجھ پر کرم فرمانے والے آقا، مجھے عزتوں سے نوازنے والے آقا ظاہری طور پر مجھ سے جدا ہو گئے ہیں۔ میں اذان لوگوں تمہاری خاطر نہیں دیا کرتا تھا، میں تو اپنے مصطفیٰ کی خاطر دیا کرتا تھا، مجھے کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تھا، اگر مجھے کوئی سراہتا تھا تو میرے آقا سرایا کرتے تھے۔ اب میں نہیں رہتا مدینے میں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، فاروق اعظم نے کہا، عثمان غنی نے کہا، علی کے مرتضیٰ نے کہا، مت جاؤ۔ حضرت بلال حبشی نے کہا، اب میرا دل نہیں لگ رہا مدینے میں، حضور کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا عہد مبارک ختم ہو گیا۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہو گیا، 4 سال گزر گئے۔ ایک دن آرام فرما رہے ہیں رات میں، حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، ارشاد فرمایا اے بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ رونے لگ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بلال ہماری مسجد یاد نہیں آتی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بہت یاد آتی ہے۔ ارشاد فرمایا اے بلال اصحاب صفہ کا چبوترا وہ یاد نہیں آتا جس پر تم بیٹھا کرتے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بہت یاد آتا ہے۔ ارشاد فرمایا بلال جب میں یاد آتا ہوں تو مجھ سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے؟ میری ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے؟ حضرت بلال حبشی نے کہا سرکار کل کی صبح میں نہیں ٹالوں گا، آپ مجھے یاد فرمائے اور آپ کا غلام نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے، فجر کی نماز ادا کی اور سواری باندھی، تیز رفتار گھوڑے میں حضرت بلال حبشی سوار ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے ملک شام سے مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین اطلاع ملی ہے کہ بلال حبشی آ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس سے میرے سرکار پیار کرتے ہیں، میں کیسے بیٹھے بیٹھے استقبال کروں؟ چلو مدینے والوں بلال کا استقبال کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا مدینہ وادی ثنیۃ الوداع میں پہنچ گیا۔ حضرت بلال حبشی آئے، گھوڑے پر سے اتر گئے، حضرت فاروق اعظم کے گلے لگ گئے، بہت دیر تک دونوں عاشق روتے رہے، دونوں کسی اور کو یاد نہیں کر رہے ہیں، دونوں کے دونوں مدینے کے تاجدار کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے عمر آپ ایک غلام کی خاطر کیوں تشریف لے آئے؟ حضرت بلال حبشی کے منہ پر حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا بلال یہ نہ کہنا کہ تم غلام ہو، ہم نے ہر زمانے میں کہا ہے کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا ہے۔ اے بلال آپ غلام نہیں ہیں، آپ تو ہمارے سردار ہیں۔ ہاتھ تھامے مسجد نبوی میں انٹری ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے عصر کا وقت آ گیا۔ حضرت بلال حبشی سے لوگوں نے خواہش کرنی شروع کر دی آپ اذان دیں۔ بلال حبشی نے کہا لوگوں مجھ سے اذان کی خواہش نہ کرو، میں اب اذان نہیں دے سکتا، میں اپنے سرکار کی زیارت کی خاطر آیا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر خواہش بڑھتی گئی، حضرت بلال کا انکار بڑھتا گیا۔ سارے مدینے کے لوگوں نے کہا، خواتین نے کہا بلال کے اذان سننا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا مجھ سے اذان نہیں دی جاتی۔ لوگوں نے کہا سب کی بات بلال حبشی ٹال سکتے ہیں مگر جو شہزادے ایسے ہیں کہ ان کی بات کبھی بلال حبشی نہیں ٹالیں گے۔ دوڑے دوڑے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، مولا علی شیر خدا باہر تشریف لائے، پوچھا کیا؟ ارشاد فرمایا بلال آئے ہیں، حسن حسین کو بھیج دیں۔ امام حسن امام حسین بہت خوش ہوئے، کہنے لگے میرے سرکار کے بلال آئے ہیں، نانا جان کے بلال آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت امام حسن مسجد کی طرف آئے، صحابہ نے امام حسن امام حسین کا دامن تھاما، عرض کیا اے رسول اللہ کے شہزادوں آپ کہنا بلال حبشی سے کہ آزان دے دے۔ حضرت بلال حبشی کے پاس جب حسنین کریمین پہنچے، ارشاد فرمایا بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے جاتے تھے، قربان ہوتے جاتے تھے، نیارے مارے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اے شہزادو تمہارے اندر مجھے رسول اللہ کی تصویر نظر آ رہی ہے، تم دونوں اکٹھے کھڑے ہو جاؤ تو حضور کی سراپا تصویر بن جاتی ہے۔ حضرات حسنین کریمین نے کہا اے بلال ہم کچھ مانگے تو دو گے؟ کہنے لگے میرے سرکارو جو کچھ میری جھولی میں پایا جاتا ہے وہ سب کچھ تمہارے نانا کی خیرات ہے، میری یہ عزتیں نہیں تھیں، میں تو مکے کی گلیوں میں مارا پیٹا جاتا تھا، آج مجھے وقت کے خلیفہ کہتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں۔ یہ عزت میں اپنے خاندان سے نہیں لایا، یہ عزت میں حبشہ سے نہیں لایا، یہ عزت تو تمہارے نانا نے مجھے خیرات میں عطا کی ہے، آپ کچھ کیوں مانگے؟ آپ حکم فرمائے، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حسنین کریمین نے کہا ہم آپ کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر حضرت بلال حبشی نے کہا میں سب کی بات ٹال سکتا ہوں، آپ کی بات نہیں ٹال سکتا۔ بلال حبشی اذان کے لیے کھڑے ہوئے، جب اللہ اکبر کی صدائیں مدینے میں گونجی تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور عزیزان گرامی قدر کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھیں نہیں بھیگی، ہر صحابی تڑپ اٹھا، مچل اٹھا۔ میرے دوستوں میں سارا پس منظر آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ ہے مدینہ، یہ ہے مدینہ جہاں امام حسین کی خواہش کو نہیں ٹالا جاتا، ان کی ہر خواہش پوری کی جاتی۔ اس مدینے سے امام حسین عالی مقام جدا ہو رہے ہیں، کیا کیا یاد نہیں آیا ہوگا، کیسی عزتیں، کیسی محبتیں، کیسا پیار۔ عزیز دوستو امام حسین کے ساتھ کیا کیا یادیں تھی مدینے کی۔ بہرحال امام حسین
مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ پہنچے، اس ارادے کے ساتھ پہنچے کہ مکہ دارالامن ہے، مکہ امن کا مقام ہے، مکے میں کسی جانور کو بھی نہیں مارا جاتا، یہ مکہ ہے، حرمت ہے اس کی، وہاں کسی کو نہیں مارا جاتا۔ امام حسین علیہ مقام نے سوچا یہ مقام محفوظ مقام ہے، مکے میں گئے، دیکھتے ہی دیکھتے مکے والوں نے امام حسین کو اپنا سردار بنا لیا، اور مکہ معظمہ کا جو مسلح تھا کعبے کا وہ امام حسین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مولا حسین آپ ہمارے امام ہیں، سارے مکے والے آپ کے غلام ہیں۔ حضرت امام حسین حرم کعبہ کے امام ہو گئے، بڑے آرام سے امام حسین کے دن گزر رہے ہیں۔ اب کوفہ سے خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، اے امام ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے، آپ کے بابا کے چاہنے والے، آپ کے بھائی کے چاہنے والے، آپ کے خاندان کے وفادار، اے امام آپ تشریف لائیں۔ امام حسین علیہ مقام 1 2 3 اس زمانے میں 150 خطوط آئے امام حسین کے نام، آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لائیں۔ عزیز دوستو اس زمانے میں خط آتا اس کا مطلب ایک انسان خط لے کر آیا کرتا تھا، کوفے سے 150 لوگ اس زمانے میں حضرت امام حسین علیہ مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین نے فرمایا میں اپنے سرکار کو کیا جواب دوں گا، لوگ میری بیعت کرنا چاہتے ہیں اور میں اگر یزید کے حوالے امت کو کر دوں تو پھر میں اپنے سرکار کو کیا منہ دکھاؤں، اور ارشاد فرمایا مجھے جانا ہوگا۔ محمد بن حنفیہ نے رسول اللہ علیہ السلام کے اور مولا علی شیر خدا کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا میرے امام آپ تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس آئے، رسول اللہ کے چچیرے بھائی، ارشاد فرمایا حسین کوفی وفادار نہیں ہوتے، یہ بے وفا ہوتے ہیں، آپ نہ جائیں۔ یہ سلسلہ بڑا، حضرت امام حسین علیہ مقام نے حضرت امام مسلم کا انتخاب فرمایا، جو حضرت امام حسین کے چچا حضرت عقیل کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی کا انتخاب کیا، وہ جانے لگے تو حضرت امام مسلم کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے بھی ساتھ ہو گئے، ایک ابراہیم تھے دوسرے محمد تھے۔ ان دونوں نے کہا بابا ہم بھی جائیں گے، انہیں کیا پتا کہ وہاں موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت مسلم بن عقیل جو ہی کوفہ پہنچے 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جو ہی لوگوں کو مرید ہوتا بیعت کرتا انہوں نے دیکھا، خط اٹھایا، امام حسین کے نام خط لکھا، اے امام حسین 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اگر آپ آ جائیں تو کتنے لاکھ لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے میں نہیں کہہ سکتا، آپ کے نام پر لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اگر آپ آ جائیں تو عالم کیا ہوگا۔ امام حسین کو جو ہی یہ خط ملا، امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ عزیز دوستو یہ حالات تھے، امام حسین جب جانے لگے تو اپنے ساتھ، جب امام حسین جانے لگے تو پورا خاندان چونکہ پیار کرتا تھا، وہ ہیڈ آف دی فیملی تھے، وہ رسول اللہ کے خاندان کی شان تھے، پورا خاندان، جتنے بھائی تھے وہ ساتھ ہو گئے، جتنے بھتیجے تھے وہ ساتھ ہو گئے، جتنے بیٹے تھے وہ ساتھ ہو گئے، جتنی بیٹیاں تھیں وہ ساتھ ہو گئی، جتنی بہنیں تھیں وہ ساتھ ہو گئی، جتنی بیویاں تھیں وہ ساتھ ہو گئی۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھتے ہی دیکھتے امام حسین کا قافلہ 72 مردوں پر مشتمل اور 19 اہل بیت کے افراد پر مشتمل یہ قافلہ رواں دواں ہو گیا۔ 8 ذوالحجہ کی صبح تھی اور پوری دنیا سے مسلمان کعبے کے لیے آ رہے تھے، کعبے کی طواف کی خاطر، اور امام حسین کعبے سے کوفے کی طرف جا رہے تھے دین کی تحفظ کی خاطر۔ عزیز دوستو امام حسین کا قافلہ چل پڑا، یہ قافلہ 8 ذوالحجہ کو نکلا اور منزل بمنزل یہ قافلہ رواں دواں ہوتا رہا۔ کوفے سے بہت پہلے حر بن حر آ گئے اور انہوں نے آ کر گھیراؤ کر لیا 1000 کے لشکر کے ساتھ۔ امام حسین علیہ مقام نے پوچھا حر سے تم نے مجھے کیوں گھیر لیا؟ اس نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں آیا، ادھر حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ میرے دوستوں میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی ساری کیفیات آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا۔ 25,000 لوگ ساتھ تھے، ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا، اس نے آیا لوگوں کو دھمکایا اور کچھ لوگوں کو آفر کیا حکومتوں کا، دولت کا، وہ لوگ بدل گئے جو سردار تھے، اور کچھ لوگوں کو موت کی دھمکیاں دی، وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک دن نماز ادا کی تو تقریباً 100 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ نماز پڑھ کر جب انہوں نے سلام پھیرا تو پورے کوفے میں سے ایک بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ تھے ان کے 2 بچے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں پھر رہے تھے، لوگوں میں حسین کا بھائی ہوں، میں عقیل کا بیٹا ہوں، میں میرے چچا کو علی کہتے ہیں، لوگوں یہ بے وفائیاں نہ کرو، مگر کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کوفے کی طرف رواں دواں ہے، 1000 کے لشکر نے گھیر لیا۔ امام حسین نے فرمایا میرے بھائی مسلم بن عقیل کا کیا ہوا؟
لوگوں نے کہا ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین نے بی بی حمیدہ کو بلایا جو حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزادی تھی، 6-7 سال کی تھی، ان کو اپنے پاس بلایا، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ بھی بیٹی بہت کم سنی میں عقل مند تھی، انہوں نے عرض کیا میرے چچا حسین آپ بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، بات کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں یتیم ہو گئی ہوں؟ حضرت امام حسین نے بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا، ارشاد فرمایا کربلا کے شہداء میں سب سے پہلے کسی نے اپنا نام درج کروایا ہے تو تیرے بابا نے درج کروایا ہے، شہیدوں میں ایک منفرد شان تیرے بابا کی ہے۔ میرے دوستو، حضرت مسلم بن عقیل کا روضہ آج بھی کوفہ کی جامع مسجد کے بالکل بازو، اس قدر خوبصورت روضہ ہے حضرت مسلم بن عقیل کا کہ آنکھیں چندی آ جاتی ہیں جب حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہیں، وہ کس قدر شان سے آرام فرما رہے ہیں وہ تو دیکھنے والی آنکھیں جانتی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل ان کے شہزادے ختم ہو گئے، حضرت امام حسین کو گھیر لیا گیا اور امام حسین پر پابندیاں لگائی جانے لگی۔ امام حسین نے کہا مجھے سفر کرنے دو، کوفہ جانے دو، ان لوگوں نے جانے نہیں دیا۔ 2 محرم الحرام امام حسین ایک میدان میں پہنچے، اس میدان میں جو ہی امام حسین پہنچے، امام حسین نے پوچھا لوگوں یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا اے امام اس کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا ہاذہ ارض کرب و بلاء، ارشاد فرمایا ہاں یہی زمین کرب کی زمین ہے اور یہی زمین بھلا کی زمین ہے۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں کہیں مجھے جانا نہیں ہے، اسی میدان کے لیے میں بچپنے سے تیار کروایا گیا ہوں، خیمے لگا دیے جائیں۔ 2 محرم الحرام کو امام کے خیمے کربلا کے میدان میں لگے۔ عزیزان گرامی قدر پریشر بڑھتا رہا بیعت کریں، امام حسین اپنی بات پر ڈٹے رہے میں بیعت کرنے والا نہیں۔ عزیز دوستو پریشر بنتا رہا، 7 تاریخ آئی، امام حسین پر ابن زیاد نے پانی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ عزیز دوستو آپ غور فرمائیں، حضور کے خاندان پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، ساقی کوثر کے گھرانے پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو کیسے ظالم وہ لوگ ہوں گے جو حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے پر پانی بند کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر ملے گا۔ عزیز دوستو 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، 8 گزری، 9 گزری، چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ کس کا گھرانہ ہے؟ یہ ساقی کوثر کا گھرانہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر وہ کیسے ظالم ہوں گے، وہ کیسے صفاق ہوں گے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 7 گزر گئی، 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، 9 کی شام یزید کی فوج 22,000 کا لشکر دیکھے دیکھے تک پورے میدان میں بھر گیا۔ امام حسین علی مقام نے پوچھا تھا لوگوں 72 سے لڑنے کے لیے کہیں 22,000 کا لشکر آتا ہے؟ ابن زیاد نے کہا تھا یہ 72 کوئی معمولی گھر کے ہوتے تو 22,000 کی ضرورت نہیں تھی، یہ 72 کے 72 حضرت مولا علی شیر خدا کے گھرانے کے ہیں اور ان کے گھرانے کے نوکر ہیں، شیر خدا کے بچے اور شیر خدا کے نوکر ہیں۔ ان سے مقابلہ 500,000 لوگ نہیں کر سکتے، ان سے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر وہ جانتے تھے کہ یہ مولا حسین ہیں، یہ ان کا گھرانہ ہے۔ عزیز دوستو 9 تاریخ کی شب تھی، لوگوں نے امام حسین علی مقام سے کہا میدان میں آ جائیں۔ امام حسین نے فرمایا 1 رات مجھے آنے نہ دو، مجھ سے طلب نہ کرو کہ میں میدان میں آؤں، کل کی صبح میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیز دوستو آخری رات ہے، یوم شب عاشوراء کی رات، بیویاں بھی بیٹھی ہیں، بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ امام زین العابدین بیمار ہیں، بخار کی کیفیت میں ہے، بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ نہیں پاتے۔ امام حسین علی مقام کے قدموں میں پورا خاندان اور پورا کنبہ جمع ہے۔ عزیز دوستو امام حسین علی مقام نے اپنے غلاموں اور اپنے خاندان کے افراد کی طرف، ہاشمی نوجوانوں کی طرف، انصار اپنے انصار کی طرف نگاہ اٹھائی، ارشاد فرمایا اے میرے چاہنے والوں یزید پیاسا ہے میرے خون کا، اسے دشمنی ہے، وہ مجھ سے وہ مارنا چاہتا ہے، مجھ کو وہ مٹا دینا چاہتا ہے، مجھے تم لوگ خواہ کے اپنی جانیں کیوں گواتے ہو؟ اونٹ بھی تیار ہیں، گھوڑے بھی تیار ہیں، سواریاں ساری کی ساری ریڈی ہیں، یک کے بعد دیگرے نکل جاؤ کربلا کے میدان سے، میں فیس کر لوں گا جو مجھے فیس کرنا ہے۔ ایک بندہ بھی اپنے مقام سے نہیں اٹھا، سارے کے سارے بیٹھے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا شاید چراغ جل رہا ہے، روشنی میں تم میرے آگے سے نہیں جانا چاہتے، چلو میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ امام حسین نے چراغ بجھا دیا۔ بہت دیر کے بعد امام حسین نے چراغ سلگایا تو دیکھا ایک بندہ بھی اپنے مقام سے نہیں اٹھا۔ وہ 72 عاشق بھی بیٹھے ہیں، وہ 19 خاندان نبوی کے افراد بھی بیٹھے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ ساروں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، وہ سارے کے سارے ایک آواز میں کہہ رہے تھے
مولا حسین ہمیں جانے کو نہ کہیں۔ امام حسین نے فرمایا لوگوں نہیں جاؤ گے تو موت آئے گی۔ ان لوگوں نے کہا جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مریں گے جب قبر میں اتریں گے، کسی اور سے ملاقات نہیں کرنی ہے، آپ کے نانا کو صورت دکھانی ہے۔ اگر ہم کربلا کے میدان سے چلے بھی جائیں، ایک دن وہ آئے گا کہ ہم مریں گے، اور جب ہمیں اپنی قبروں میں اتارا جائے گا، محمد الرسول اللہ جب قبر میں تشریف لائیں گے اور ہم سے پوچھیں گے کربلا میں میرا نواسا تنہا تھا، تم نے کیسے چھوڑ دیا، ہم کیا جواب دیں؟ اے امام حسین ہم مر جانا گوارا کرتے ہیں، آپ کے نانا کے سامنے رسوا ہونا گوارا نہیں کرتے، ہم آپ پر قربان ہو جانے کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا اپنی جوانیاں دیکھو، اپنی جوان بیویوں کو دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا یا حسین ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کی شکل میں ہمیں محمد رسول اللہ نظر آ رہے ہیں۔ اے امام حسین ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میرے دوستو 22,000 ایک طرف ہیں اور 72 ایک طرف ہیں۔ میرے دوستو ہر زمانے میں یہی قانون ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حضور کی امت میں جو حضور کے بچوں سے وفا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ہر زمانے میں یہ دستور ہے دنیا کا کہ حضور کے گھرانے کی بے وفائیاں کی جاتی ہیں۔ عزیز دوستو کس نے شہید کیا امام علی کو؟ کس نے شہید کیا امام حسن کو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کس نے تیر چلائے امام حسن کے جنازے پر؟ کیا کوئی یہودی نے تیر چلائے؟ کسی عیسائی نے تیر چلائے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی مجوسی نے تیر چلائے؟ عزیزان گرامی قدر کیا قصور تھا مولا حسن کا؟ زہر دیا گیا امام حسن کو، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے امام حسن کے۔ عزیزان گرامی قدر جنازہ اٹھا، تیروں کی برسات کر دی، کس نے کی؟ امت محمدیہ کے افراد نے کی۔ میرے دوستو یہ دشمنی کیوں ہے آل رسول سے؟ یہ بغض کیوں ہے آل رسول سے؟ آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ امام علی شہید، امام حسن شہید، امام حسین شہید، امام زین العابدین شہید، امام باقر شہید، امام جعفر الصادق شہید، امام موسیٰ کاظم شہید، امام علی رضا شہید، امام تقی شہید، امام نقی شہید، امام حسن عسکری شہید۔ عزیزان گرامی قدر امام زید شہید۔ عزیز دوستوں میں کتنے نام آل رسول کے آپ کو گناؤں جس کو ہر زمانے میں امت نے تکلیفیں دی، ایذائیں دی۔ میرے دوستوں میں آپ سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ عزیزان گرامی قدر ہمیں 22,000 کی طرف نہیں جانا ہے۔ یہ کربلا کا مقتل ہمیں پکار پکار کر آواز دے رہا ہے لوگوں جہاں سر زیادہ ہوتے ہیں وہاں مت جاؤ، جہاں مصطفیٰ کا گھرانہ ہوتا ہے وہاں آ جایا کرو۔ اے لوگوں امان اگر کہیں مل سکتی ہے تو مصطفیٰ کے گھرانے کی خیرات میں مل سکتی ہے۔ لوگوں رسول اللہ کہیں مل سکتے ہیں تو پنجتن پاک کی وفاؤں میں مل سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر کربلا کے مقتل سے مولا حسین آج بھی رسول اللہ کی امت کو آواز دے رہے ہیں لوگوں 22,000 یزیدیوں کی طرح نہ بنو، 72 کربلا والے حسینیوں کی طرح بن جاؤ۔ لوگوں میری راہ پر چلنے پر گالیاں کھانی پڑیں گی، میری راہ جب اختیار کرو گے لوگ دشمن ہوں گے، جب میری راہ پر تم چلو گے لوگ تمہاری عزتوں سے کھلواڑ کریں گے، مگر لوگوں یاد رکھنا دنیا میں رسوائی ظاہری طور پر ہوگی، مگر جو ہی عاشق رسول دنیا سے جاتا ہے ساقی کوثر اسے جام پلا دیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر کربلا کا مقتل ہمیں آواز دے رہا ہے کہ ہم بھی حسینی بنے، آل رسول کے وفادار بنے، اولاد علی سے محبت کرنے والے بنے۔ میرے دوستو محبت کی دعوت زبان سے دینا عام سی بات ہے، محبت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب کوئی معاملہ پیش آ جائے، آل رسول کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے، جب انسان کی محبتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یوں تو تقریروں میں محبت کی دعوت دینا بہت آسان ہے، اے حب اہل بیت کے نعرے لگانا، عظمت اہل بیت کے جلسے کرنا، یوں تو بہت آسان ہے، مگر سامنے کوئی حضور کی آگ کھڑی ہو اس کے بعد قربان ہو جانا یہ کمال کی بات ہوتی ہے، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ میرے دوستو وقت کے اندر گنجائش نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں سارا کربلا رکھوں مگر وقت اجازت نہیں دے رہا۔ عزیز دوستو بس اتنا عرض کروں، امام حسین نے چراغ جلائے، اپنے عاشقوں سے کہا کیوں نہیں جاتے؟ ان لوگوں نے کہا بابا اے مولا حسین ہم سے جایا نہیں جاتا، ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، ہم بے وفائی کرنے والے نہیں، ہم قربان ہو جانے والے ہیں۔ عزیز دوستو بہرحال فجر کی صبح تھی، آج کا دن اتفاق سے وہ دن بھی جمعہ کا تھا، آج کا دن بھی جمعہ کا ہے۔ عزیزان گرامی قدر وہ دن بھی عاشورے کا تھا، آج کا دن بھی عاشورے کا ہے۔ عزیز دوستو سن 61 ہجری ہے، اب حال حضور کا کیا ہے؟ میں کربلا کے میدان کو میرے دوستو فیل کرنے کے لیے ہمیں حضور کو دیکھنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں میری آنکھیں لگیں، میں جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز ادا کر کے خیل اللہ کے لیے
میں مکہ معظمہ میں کچھ دیر کے لیے لیٹا، جو ہی میری آنکھیں لگیں میں نے دیکھا کہ میرے سرکار ہیں اور ایک میدان ہے اور رسول اللہ دوڑے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ کوئی حکایت میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا، یہ مشکات المصابیح کی حدیث مبارک ہے۔ مشکات المصابیح سارے مدارس میں پڑھائی جانے والی کتاب، مشکات المصابیح میں حدیث مبارک ہے۔ رسول اللہ دوڑ رہے ہیں اشعث اغبر، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کے سر پر امامہ نہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے پیر میں نالین نہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے بال مبارک گیس و مبارک بکھرے ہوئے اور داڑھی گرد آلو، اور حضور ایک میدان میں ادھر سے ادھر دوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سرکار آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے سرکار آپ کی نالین کہاں چلی گئی، حضور آپ کا امامہ کہاں چلا گیا، حضور یہ کس میدان میں آپ ادھر سے ادھر دوڑے جا رہے ہیں، سرکار آپ کی کیا حالت ہے میری سمجھ میں نہیں آتی، حضور یہ حالت کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام بیدہ قارورہ، حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا اے عبداللہ میرا حال چھوڑو، مجھے یہ بتلاؤ ذرا غور سے دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا سرکار آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ میرے ہاتھ میں شیشی ہے، اور اے عبداللہ میں آج صبح سے کربلا کے میدان آیا ہوا ہوں، اے عبداللہ میں مدینہ سے کربلا آیا ہوا ہوں، اور اے عبداللہ میں صبح سے لے کر شام تک کچھ اور نہیں کر رہا، حسین اور اصحاب حسین کا خون جمع کر رہا ہو۔ عزیزان گرامی قدر کیوں جمع کر رہے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں میدان محشر میں رسول اللہ وہ خون لے کر حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ میرے حسین کا خون ہے، اصحاب حسین کا خون ہے، انصار حسین کا خون ہے، علی اکبر کا خون ہے، علی اصغر کا خون ہے، عباس علمدار کا خون ہے۔ پروردگار پوچھے گا میرے مصطفیٰ چاہتے کیا ہو؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ اس خون کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا تو یہ ہوں کہ میری امت کی گناہگاروں کی مغفرت کر دی جائے، میں کچھ اور نہیں چاہتا۔ عزیزان گرامی قدر امت کی بخشش کی خاطر میدان کربلا میں آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوڑ رہے ہیں، اور میرے دوستو وہ امت اپنے آقا کے اس شہزادے کو بھلا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر وہ امت کیسے اس حسین کی شہادت کو اگنور کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیز دوستو دنیا ہم سے پوچھتی ہے آپ آخر کیوں یاد کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر کربلا کو اس واسطے یاد کرتے ہیں کہ کربلا میں تنہا امام حسین غمزدہ نہیں تھے، کربلا کی دھرتی پر محمد رسول اللہ بھی آنسو بہا رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر کربلا کی دھرتی کا عالم کیا ہے؟ حضرت امام حسین علی مقام فرماتے ہیں عاشورے کی شب چند منٹ کے لیے میں ٹیکے سے بیٹھا، آنکھیں لگی، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہی ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام نیند سے جاگے، بی بی زینب نے کہا اچانک آپ چمک کر اٹھے ہیں بھیا حسین، بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا زینب میں نے دیکھا ہے کوئی خاتون ہے، اچھی طرح انہوں نے پردہ کر رکھا ہے اور کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہی ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا، پوچھا اے خیال کرنے والے مسافروں کا اور محبتوں کا سلوک کرنے والے کس کے لیے جھاڑو دے رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں حسین اور حسین کے بچوں کے لیے میدان صاف کر رہی ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں آپ کی آواز مجھے جانی پہچانی لگتی ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا حسین کیا تم اپنی امی کو نہیں جانتے؟ میں کوئی اور نہیں، فاطمۃ الزہرا مدینے سے تشریف لائی ہوں کربلا کے مقتل میں۔ عزیز دوستو یہ ہے کربلا اور یہ ہے کربلا کے احوال۔ عزیز دوستو کیا کیا سنایا جائے؟ جب امام حسین عالی مقام کو شہید کر دیا گیا تو عزیزان گرامی قدر روایات میں آیا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے سورج گہن ہو گیا، دن میں تارے نکل آئے، اور عزیزان گرامی قدر آسمان سے خون کی بارش ہونی شروع ہو گئی، اور جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر نوحہ رونے اور چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، رونے والے نظر نہیں آتے تھے۔ بی بی زینب نے فرمایا تھا یہ کون رو رہا ہے؟ ہم پر تو کوئی رونے والا اس میدان میں کوئی نہیں۔ تو آوازیں آئیں اے سیدہ زینب امام حسین کے غم میں آنسو بہانے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہ کربلا کا میدان پھر کیا ہوا؟ امام حسین علی مقام کو شہید کر دیے جانے کے بعد جسم اقدس سے تنے سر اقدس کو جدا کر دیا گیا، اور پھر پورے شہدائے کربلا کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ حضرت بی بی زینب صبر نہیں ہو سکا،
دوڑتے ہوئے آئی، اپنے بھائی جان کی لاش سے لپٹ گئی، پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی زینب آپ کو پکار رہی ہے، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے آپ کے شہزادے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم کس کے پاس جائیں؟ عزیز دوستو، کیا سنایا جائے آپ کو کربلا۔ بی بی زینب ادھر حضرت امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھی ہیں، وہاں بیویاں خیموں میں ہیں، اس خیال کے ساتھ کہ ہم محفوظ ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یزیدیوں نے خیموں کو بھی آگ لگا دی۔ بیویاں حضور کے خاندان کی بیویاں پکارتی چلی جا رہی ہیں، اے لوگو ہم حضور کے گھر کی شہزادیاں ہیں، ہمارے خیموں کو نہ جلاؤ، ہم پردہ کرنے والی بیویاں ہیں۔ خیمے جلا دیے گئے، حضور کے گھر کی بچیاں بغیر کسی سائے کے بیٹھی ہیں۔ پھر یزیدیوں نے ظلم کیا، کانوں سے بالیاں کھینچ لی، سونے کے ہار نکال لیے، اور یہاں تک روایات میں آیا ہے بعض اہل بیت کی بیویوں کی ردائیں چھین لی گئی۔ عزیز دوستو، کیا کیا ظلم کیا گیا، آپ کو میں سب کچھ کیوں سنا رہا ہوں؟ میرے دوستو، امام حسین کی قربانی کو فراموش کر دینا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا۔ میرے دوستو، امام حسین کے غم کو بھول جانا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا کوئی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، امام حسین جیسا شہید اعظم اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہوا۔ عزیز دوستو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے میرے دوستو؟ عہد کرنا ہے کہ ہم وفادار ہو جائیں گے، اس گھر کے وفادار ہو جائیں گے نا انشاءاللہ، پیار کریں گے امام حسین کے گھر سے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ قربانیاں سب کچھ امام حسین نے کیوں دی؟ تاکہ نانا کا دین بچ جائے، قیامت تک انسانوں کو یہ پیغام مل جائے کہ لوگوں، حق کے لیے حق کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا یہ تمہارے رسول کے نواسے کی سنت ہے۔ میرے دوستو، اگر میں احوال کربلا بیان کروں تو 1-2 گھنٹے کی بات ہے، یہ نہیں سمٹا جا سکتا یہ عنوان۔ بہرحال جو کچھ میں نے عرض کیا ہے ان باتوں پر غور کریں، آل نبی سے پیار کریں گے نا انشاءاللہ؟ ذرا زور سے کہہ دیں انشاءاللہ، سارا مجمع کہہ دیں انشاءاللہ، پیار کریں گے آل نبی سے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، امام حسین شہید کر دیے گئے، سارا کنبہ لٹ گیا۔ یزید کے 16 بچے بعض روایتوں میں ہے، مگر آج ایک بھی اولاد باقی نہیں ہے۔ امام حسین کے ایک بیٹے بچے تھے، امام زین العابدین، آج ان کی نسل کے کروڑوں سادات دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، پتہ کیا چل رہا ہے؟ جو حق کی خاطر کٹتے ہیں اللہ ان کو مٹنے نہیں دیتا، جو حق کی خاطر اپنی جان بٹاتے ہیں وہ زندہ و جاوید ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، امام حسین کا پیغام امت محمدیہ کے نام یہی ہے کہ لوگوں، دین کی سر بلندی کے لیے جد و جہد کرو۔ میرے دوستو، وقت کے اندر گنجائش نہیں، ورنہ میں اور تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ بہرحال اب دعائے عاشورہ کا بھی میں نے وعدہ کر رکھا تھا، بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کو دعا پڑھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی مجلس پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و وارث حالہ الغوث العظم۔ عزیز دوستو، 1 سال تک زندگی کی شیورٹی ہے یہ دعا۔ اس کے بارے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو، یعنی آج کے دن، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، یعنی فجر سے لے کر مغرب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر موت آنی ہے تو پھر اتفاق یہ ہے کہ اس کو یہ دعا پڑھنے کی توفیق نہ ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے 1 سال تک، امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بڑھا دیا کرتا ہے، 1 سال تک زندگی محفوظ رہتی ہے جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ امام زین العابدین نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب میں پڑھاتا ہوں، آپ حضرات میرے ساتھ دعا پڑھ لیں، پھر میں انشاءاللہ تعالی اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا قابل توبت آدم یوم عاشورا، یا فارج کرب ذنون یوم عاشورا، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورا، یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورا،
یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورا یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورا یا مجیب دعوت صالح فی الناقة یوم عاشورا یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورا یا رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك واحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك یا ارحم الراحمین اللہم بعز الحسن وأخیہ وأمہ وأبیہ وجدہ وبنیہ فرج عنا ما نحن فیہ سبحان اللہ ملء الإیزان سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اے پاک پروردگار تمام کے تمام کو قبول فرما اے اللہ جو ذکر حسین کیا گیا ہے مولا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ زندگی بھر ہم تمام کو اہل بیت کا وفادار بنائے زندہ رکھ پنجتن پاک کا غلام بنائے زندہ رکھ موت عطا فرما تو آل نبی اولاد نبی کی وفاداری میں موت عطا فرما آل نبی اولاد علی کی وفاداری میں موت عطا فرما حضرت امام حسین کی سچی محبت سچی غلامی ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرما اے اللہ امام زین العابدین بیمار کی برکتوں کے طفیل سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اے پروردگار حضرت علی اصغر کے بچپنے کے طفیل مولا ہمارے بچوں کو پنجتن پاک کا عاشق بنا دے آل نبی کا عاشق بنا دے اولاد علی کا عاشق بنا دے اے پروردگار پنجتن پاک کی سچی غلامی ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرما دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین